آنکھیں رکھ کے. امام بخاری تو بہت پیچھے ہے، مسند امام احمد، امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے. فرمایا کہ حضرت ابو ایوب حضور کے مزار پاک پہ منہ رگڑتے تھے، آنکھیں. اور جب بلال آیا خود نہیں آیا، نبی نے بلایا. بلال مدینہ چھوڑ گئے، حضور کی جدائی میں مدینہ چھوڑ گئے، شام چلے گئے. اب رات کو میرا نبی بلال کو خواب میں ملا. فرمایا ما ہذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیسی جفا، تو ملنے ہی نہیں آیا. اب بلال نے کی تیاری، حکم تھا سرکاری، سواریاں تیار کر کے نکلا منہ مدینے کی طرف کر کے. لوگوں نے کہا بلال آئے ہو جا رہے ہو؟ اس نے کہا انہوں نے بلایا ہے، میں بھی جانا جھوک راجے دی، تے کوئی میرے نال چلے، میں بھی جانا جو کہ راجن دی، کوئی میرے نال چلے. پیراں پیندی منتاں کر دی، پر جانا تے پیا کلے. حضرت بلال پہنچ گئے مدینے. جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، بلال آیا، بلال آیا. اب صحابہ نے پکڑ کے کہا اذان سنا. اس نے کہا کس کے لیے، کس کے لیے اذان دوں؟ اب سے عطا قبر النبی لفظ سنے، سیدھے آئے رسول اللہ کے مزار پہ، نہ دائیں گئے نہ. یہ ملوٹے ملا، کیا ملوٹا سمجھتے ہیں؟ میلے کچیلے. یہ ملوٹے ملا لکھتے ہیں کتابڑیوں میں، جی مدینے جاؤ تو نبی کے مزار کی نیت کر کے نہ جاؤ، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. بلال سیدھا نبی کے مزار پہ جا رہا ہے. برباد کر دیا میرے نبی کی امت کو، اجاڑ دیا انہوں نے. یہ رسول اللہ سے رشتے ہمارے کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ رشتہ رب نے جوڑا ہے، یہ نہیں ٹوٹنے کا. بلال سیدھے کہاں گئے؟ سرکار کے سیدھے مزار پہ، عطا قبر النبی. اور آ کے کیا کیا؟ یو مرے گو وجہہ، حضور کے مزار پہ لگے چہرہ ملنے. کسی کو طاقت ہے روکے؟ سارے صحابہ ہیں، دین کے پہرے دار ہیں، کرتے نبی سے پیار ہیں. ان سے بڑا دین کو جاننے والا کون ہے؟ اب حضرت یو مرے گو وجہہ، آنکھیں ملے، منہ ملے، وہ بھی روئے. دنیا فجعل یبکی، بلال بھی رویا، سارے روئے، ہر کوئی رویا. اب جی بھر کے جب اٹھا تو اب لے گئے. اب عورتیں، بچے، بزرگ، بوڑھے، ہر کوئی کہے بلال سے بولو اذان کہے، لیکن بلال نے کہا نہیں دوں گا، نہیں دوں گا. انہوں نے بلایا، میں آ گیا ہوں. اب جب انہوں نے انکار کر دیا، حسن حسین کو لے آئے. بس یہ شہزادے آئے، دیکھتے ہی لپٹ گئے. بابا بلال، نانا بھی چھوڑ گئے، امی بھی چلی گئی، تو بھی چلا گیا. لپٹ کے کہا چل اذان بول. ساری دنیا کو انکار کیا، تمہیں کیسے انکار کروں؟ فرمایا اچھا حکم دیتے ہو تو لو بسم اللہ. جب اذان شروع فرمائی، عادت تھی اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری.
یہ بلال کی عادت تھی اللہ اکبر کی صدا، عورتیں پردے دار گھروں سے نکل آئیں، دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی، ایسے لگا جیسے حضور دنیا میں پھر آ گئے۔ مدینے میں قیامت برپا ہو گئی کہ ایسے بلال کی آواز گونجی جیسے رسول اللہ کے دور میں گونجتی تھی۔ فرمایا جب اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور کا نام آیا، گرا بے ہوش ہو کے، اینیاں رگڑ رہا ہے، لوگوں نے اٹھایا، پانی پلایا۔ اے بلال کیا ہوا؟ فرمایا میں نے نظر کو اٹھایا یار مصلی پہ نظر نہیں آیا۔ بری اڈیک جدائی نالوں تے لولوں بلن علمبے، او لد گیا ماہی تے پا گیا وچ فکراں، پاٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گیا وچ ککراں، او پاٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گیا وچ ککراں، لد گیا ماہی تے پا گیا وچ فکراں، پاٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گیا وچ ککراں۔ او جیم جوڑ ہتھ دعا منگو، شالا کال نہ پوے بیلیاں دا، میں لے ویس پھراں وچ جنگلاں دے، سوڑے سائی باجھوں رنگ تیلیاں دا، نہ ہار بھاوے نہ سنگار بھاوے، نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا، مجروشا جت یار نہیں، چل ویکھو حال حویلیاں دا۔ بی سیدہ فاطمہ میرے نبی کے انگلیاں پکڑ کے چلنے والی، اے میرے نبی کے سینے پہ کھیلنے والی شہزادی، میرا نبی جس بچی کے لیے کھڑے ہو کے استقبال فرماتا ہے، کوئی کائنات میں زہرا، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی بیٹی سے بڑی عالمہ فاضلہ، میرے نبی کی بیٹی سے پاک باز بیٹی کسی کی نہیں ہے، میرے نبی کی بیٹی سے عزت والی خاتون پیدا نہیں ہوئی۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کی پاک باز بیٹی، جب میرے آقا چلے گئے، بیٹی رسول اللہ کی صبح سویرے سیدھی میرے نبی کے مزار پہ تشریف لاتی، آکے بابا کے مزار پہ بیٹھی رہتی اور سرکار کے مزار کی خاک کو آنکھوں سے لگاتی۔ لوگ پوچھتے بی بی اتنے مہینے گزر گئے، روز آتی ہو، سارا دن بیٹھ کے روتی ہو، تو میرے نبی کی بیٹی نے بولا، فرمایا صبت علی مصائب لو صبت علی الایام سرن لیالیا۔ میرے بابا جیسا بابا کسی کا بچھڑے نہ، اور سوچو ذرا جس بیٹی کا باپ سونا محمد عربی ہو۔ حضرت انس جب آئے تھے تو میرے نبی کی بیٹی نے رو کے پوچھا، بابا انس میرے بابے کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ اس حدیث کو اب بھی علماء جب نقل کرتے ہیں تو رو کے اپنے شاگردوں کو سناتے ہیں، حدیث مسلسل بالبکا۔ حضرت انس بھی روئے، بی بی پاک بھی روئی، میرے بابا کو کدھر چھوڑ آئے ہو؟ انس رویا، بی بی روئی، ساری عمر حضور کی جدائی میں
میرے نبی کے مزار پہ تشریف لاتی ہے، سارا دن بیٹھی رہتی ہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ بد نصیب جو کہتے ہیں کہ رسول کے مزار پہ جانا ایسا ہے، میں کہتا ہوں فاطمہ زہرا کا طریقہ کیسا ہے؟ میں ان کو جلا کے راکھ کروں، ان کو میں گولی، ان کو آگ لگے ان کے دماغوں کو، سوچوں کو، فکروں کو۔ میرے نبی کی بیٹی سچی ہے، میرے نبی کی بیٹی سے سچا کوئی نہیں۔ رسول کی بیٹی سچی ہے، رسول کا صدیق سچا ہے، رسول کا عمر سچا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے، ان کے شاگرد ہیں حضرت نافع، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد عبداللہ بن عمر کو دیکھا، جب بھی حضور کے مزار پہ آتے سرکار کے مزار اقدس پہ ہاتھ ٹکاتے پھر آگے جاتے، کہتے 100 مرتبہ میں نے گنا تھا۔ اہل مدینہ کی عادت تھی، اہل مدینہ کی عادت تھی، گھر سے جاتے تھے سرکار کے مزار پہ حاضری دے کے جاتے، اور جب گھر لوٹ کے آتے پہلے میرے نبی کے مزار پہ جاتے پھر گھر جاتے تھے۔ یہ کون ہے اہل؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز شام میں سو رہے ہیں۔ کہاں ہے؟ شام میں۔ حضرت عمر کے بعد خلیفہ جس کو راشد بولتے ہیں، آپ جب پوری امت کی طرف سے خلافت کے عہدے پہ متمکن ہوئے، اب مدینے آ نہ سکے، ایک پاک باز بندے کو بلایا، اس نے کہا خیریت ہے امیر المومنین؟ فرمایا خاص کام ہے۔ کہا بولو؟ فرمایا تیری ڈیوٹی یہ ہے سیدھا مدینے جا اور میری طرف سے میرے کریم کی بارگاہ میں سلام کہنا۔ آج کوئی مسلمان کسی جانے والے کو کہتا ہے کہ میرا، اور یہ آج تیری عادت نہیں، یہ پچھلوں کی ہے۔ آج کوئی چیٹ لکھ کے دے دے تو مولویوں کے ماتھے پہ ویسے ہی نحوست ٹپکنے لگتی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت نہیں، یہ عمر بن عبدالعزیز کی سنت ہے۔ جب کوئی نہ جا سکے تو جانے والوں سے کہے ہمارا بھی سلام کہنا، ہمارا بھی۔ تو جانے والوں ہمارا بھی۔ آج یہاں کئی لوگ، میرے بھائی افتخار صاحب ہیں، میرے عزیز نوید صاحب، اور بہت سارے لوگ آپ بیٹھے ہیں جو تیاری کس کے بیٹھے ہیں، تیاریاں۔ اور پھر کمال یہ ہے کسی کے ساتھ والدہ ہے، کسی کے ساتھ بیوی ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے، جا رہے ہیں۔ آپ کی طرف سے بھی جتنے آپ بیٹھے ہیں، آپ کی طرف سے اور میری طرف سے بھی ان کی خدمت میں گزارش ہے، ہمارا نیاز مندانہ سلام کہنا۔ میرے مرشد حضرت پیر محمد کرم شاہ کے پاس ایک دوست تشریف لائے اور آ کے کہا سرکار میں مکے مدینے جا رہا ہوں، کوئی حکم ہو تو بتاؤ۔ آپ نے گلے میں کپڑا ڈالا اور کہا کہنا کرم شاہ کتے کی طرف سے سلام قبول ہو۔ آئے ہائے ہائے، نہیں جانتے یہ لوگ، انہیں کیا پتا کہ میرے محبوب کے دربار کی شان کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اس کے فرشتے جانتے ہیں، اس کا ابو بکر عمر جانتا ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کا امام، آپ سے جب کوئی پوچھتا حضور میں دعا کیسے کروں، آپ فرماتے قبلے کی طرف پیٹ کر، منہ میرے نبی کے روضے کی طرف کر، پھر مانگ دعا۔ یہ امام مالک، جتنی کتابیں سب میں یہی ہے۔ بادشاہ منصور نے پوچھا تھا، کس نے؟ عباسی خلیفہ منصور نے پوچھا کہ مدینے کے امام میں دعا مانگنا چاہتا ہوں، منہ کدھر کروں، قبلے کی طرف کروں یا قبلے کے قبلے کی طرف کروں؟ تو حضرت امام مالک نے کہا اے بادشاہ منصور، منہ نہ پھیر میرے حضور سے۔ فرمایا تیرے بھی شفیع میرے آقا ہیں، تیرے باپ آدم کا وسیلہ بھی میرے آقا ہیں، منہ ادھر رکھ۔ یہ 15ویں صدی والے چوکھے عالم آ گئے ہیں، ان کو ہر چیز شرک شرک لگتی ہے۔
نہ، طریقہ وہی ہے جو ہے، باقی جبر جبر ہے، ظلم 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 ہے، کسی کو جبر سے کہو ادھر منہ کر، وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن جانے والے جب بھی وہاں اور پھر آنے والے آتے، مشکل ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، سیدھے ایک بی بی، ایک عورت، بوڑھی عورت، نبی کے پیار والی آ گئی رسول اللہ کے مزار اقدس پہ، حدیث پاک ہے، آ کے بی بی عائشہ صدیقہ کو بولا، بی بی احسان فرما۔ کیا؟ بڑی عورت نے کہا، بی بی ذرا پردہ ہٹا، میں اپنے کریم کے مزار کی زیارت کر لوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پردہ ہٹایا، بس بی بی کی نظر جو پڑی مزار پہ، پھر پیچھے جا نہ سکی، قدم اٹھا نہ سکی، لبوں پہ درود و سلام آیا، ہونٹوں پہ نبی کا نام آیا، وہیں گری اور جان نبی کے روضے پہ نکل گئی۔ لے او یار حوالے رب دے تے جان دیتی راہ تیرے، حشر دہاڑے شرما رکھیں تے پردے کج لئیں۔ اللہ اکبر۔ میں میرے خیال میں پچھلے پیر کو پتہ نہیں گیا ضلع لیا، میں سارا عرصہ اپنے ضروریات پوری کر کے پیسے اکٹھا کرتا ہوں، عمرے کے لیے ہر سال اکٹھے کرتا ہوں۔ اس سال وہ پیسے کچھ اکٹھے ہوئے تھے، باقی ضرورتوں میں لگ گئے، اور جو عمرے والے تھے وہ میں نے وہ اپنے ان کو تھوڑے تھوڑے کر کے اللہ قبول وہ ہو گئے۔ اب کئی دنوں سے پریشانی لگی تھی، اگر نہ جڑے تو سیاکار آدمی ہے، تیرا بنے گا کیا اگر ادھر نہ گئے تو؟ اسی خیال میں میں یہاں سے سیدھا نکلا لئیے سے آیا پتہ نہیں کہاں، وہ حضرت خواجہ غلام حسن سیواگ کے مزار پہ، وہاں بیٹھا رہا، وہاں سے اٹھا، ٹائم تھا، نکلا بکھر سے دریا خان، سارا دن سفر کیا، شام کو خوشاب پہنچا، وہاں سے سرگودے آیا، سرگودے سے بھلوال آیا، وہاں پہنچا تو میرے پاس یہاں کچھ دوست جمعہ پڑھتے ہیں، انہوں نے مجھے بلایا، کافی عرصے سے کہتے تھے تو آ، میں نے کہا جب ٹائم ملے گا آ جائیں گے۔ اس دفعہ میں وہاں پہنچا، میرا نبی کا غلام سمجھ کے، گناہگار سمجھ کے استقبال کیا، پیار کیا، مجھے کہنے لگے ہم نے ایک بندے کو ٹکٹ دینا ہے، ہمیں حکم ہے اور اب زیادہ ہو رہا ہے کہ دیتے کیوں نہیں، تو کتنے پیسے لگیں گے؟ میں نے کہا میں پوچھ کے بتا دیتا ہوں کتنے لگیں گے، بتا دیا، مجھے وہ لے گئے، تقریر کروائی، تقریر ختم ہوئی، دعا کے بعد انہوں نے اپنے عالم دین کو کہا، اب میں نے کہا اگر مجھ سے پوچھیں کہ کس کو دیں، میرے ساتھ میرا خلیفہ تھا، میں کہوں گا اس کو دے دو، میرے دل میں ویسے آئی، میں نے کہا پتہ نہیں اب کس کو دیتے ہیں۔ اب ان کے مولانا صاحب جو اٹھے، انہی کے مشورے سے انہوں نے کہا جی انتظامیہ کا فیصلہ بھی یہی ہے اور ہم علماء کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ عمرے کا ٹکٹ خان محمد قادری صاحب کو دیتے ہیں۔ اللہ کہنے لگے بس دعا کری، اور میں نے گھر آ کے جب کھولی چٹ تو چٹ پہ لکھا تھا سرکار دو عالم کی طرف سے عمرہ مبارک۔ اب آگے میں نے پوچھا بھی نہیں اور انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ یہ اشارے کہاں سے ہوئے ہیں، میں تو نہ 3 میں نہ 13 میں، میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں، تو ساڑا کم ہو گیا جے میری عمر مدینے دے۔ اب انہوں نے مجھے ہنستے ہنستے کہا کہ تو نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ اگلے جمعے حج پہ مہر لگے گی، تواڈی تے ہن لگ گئی، کسے دی لگے نہ لگے تے اللہ کرے انج تہاڈی بھی لگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔